عظیم ٹاکرے سے پہلے مینچسٹر میں پاکستانی اور بھارتی کمیونٹی کے درمیان کرکٹ میچ کھیلا گیا۔ جیو نیوز کے نمائندے غلام مصطفیٰ مغل اس پر رپورٹ کریں گے۔ لنکا شہر کرکٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے پاکستان اور بھارت کی مقامی ٹیموں کے درمیان کرکٹ میچ اور تقریب منعقد ہوئی، جس میں لارڈ میئر مانچسٹر کونسلر عابد جمان، کونسلر لطف رحمان، کونسلر نعیم الحسن، کوچ کے بیگ، بوبی، بلال غفور، محمد عارف نے مہمان کی حیثیت سے شرکت کی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئی نسل کو کھیل کے میدان کے علاوہ دیگر زندگی کے شعبہ میں آگے آنا چاہیے۔ میدان سجیں گے تو بہت ساری جو آپ کی بیماریاں ختم ہوگی، ذہنی بیماریاں ختم ہوگی۔ ایسے ایونٹس تو ضرور ہونے چاہیے، جو کوئی حصہ لینا چاہے اوپن فیسلٹیز پتہ ہے۔ پاکستان کا جو میچ آ رہا ہے پاکستان اور انڈیا کا، اس کے لیے تھوڑی سی ہائپ ہو جائے گی اور اپنا ہماری کمیونٹی میں بھی اچھا ایک جالین ہو جائیں گے سارے۔ This is the right time when the India and Pakistan playing in Manchester. This is the right time to have a community fixture here. We've trained coaches, we've trained umpires. There's a huge amount of activity gone on, and this afternoon is very much celebrating that. Cricket is a great opportunity to bring people together, whether you're men, women, boys or girls. لنکا شہر کرکٹ ٹیم خواتین کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ وہ زندگی کے ہر شعبہ میں کارکردگی دکھانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ بیٹنگ بالنگ میں ہم لوگ سب نمبر 1 ہیں، ہم لوگ بہت سارے گیمز بھی جیتے بھی ہیں۔ انٹرنیشنل وومنس کرکٹ ورلڈ کپ بھی کھیلا جا رہا ہے، تو بالکل مقابلہ ہے اور ہوتا رہے گا۔ ہم بیٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کی طرح ان کو ٹکر دے سکتے ہیں۔ بے شک سکلز تھے، لیکن کوئی اپرچونٹی نہیں تھی، کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، وہ اب مل گیا تو آپ دیکھیں ترقی ہوگی۔ تقریب کے شرکاء کا کہنا تھا کہ مقامی سطح پر کھیلوں کے مقابلے ہونے چاہیے تاکہ نوجوان انتہا پسندی سے دور رہ کر صحت مند سرگرمیوں میں مشغول رہ سکیں۔ Whether you're Indian, whether you're Pakistani, whether you're Sri Lankan or you're from Bangladesh, cricket is our genes. Two local community teams are playing right at the heart of our park, and this event is for everyone. میں پاکستان اور انڈیا دو کمیونٹیز کو اکٹھے کرنے کا ایک اچھا سا طریقہ استعمال کیا ہے کرکٹ گیم کے تھرو۔ کرکٹ میچ خراب موسم کی وجہ سے مکمل نہ ہو سکا، دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کو انعامات بھی دیے گئے۔ غلام مصطفیٰ مغل، جیو نیوز۔ بلاول بھٹو زرداری ایک بار پھر حکومت پر برس پڑے، کہا پورے خاندان تو کیا پوری پارٹی کو جیل میں ڈال دو، جو کرنا ہے کر لو۔ پیپلز پارٹی ڈرنے، جھکنے اور دباؤ میں آنے والی نہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ عوام کے جمہوری، معاشی اور انسانی حقوق اور 18ویں ترمیم پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ مریم نواز سے ضرور ملیں گے کیونکہ پاکستان کو درپیش مسائل کا حل کسی ایک جماعت کے لیے ممکن نہیں۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو ملاقات کی دعوت، بلاول نے دعوت قبول کر لی۔ بلاول بھٹو زرداری مریم نواز کی دعوت پر آج دوپہر 1:30 بجے رائے ون جائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ قمر زمان قاہرہ، چودھری منظور، حسن مرتضیٰ، مصطفیٰ کھوکھر ہوں گے۔ فریال تالپور کو تفتیش کے لیے 9 روزہ ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ عدالت پیشی پر فریال تالپور کا کہنا تھا کہ سب جانتے ہیں یہ سیاسی گرفتاریاں ہیں، مشرف کے دور میں بھی ایسے حالات کا سامنا کیا، اب بھی کریں گے۔ بے گناہ ہیں، 1.5 کروڑ کا الزام لگایا ہے تو وہ اربوں خربوں کہاں ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ میں سیاسی کارکن ہوں، میں نے پہلے بھی یہ چیزیں فیس کی ہیں۔ اس وقت یہ تھا کہ میرے والد صاحب، میرے بھائی اور میرے خاوند ہسبینڈ جیلوں میں تھے اور میں ملاقاتوں پہ جاتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ضلع ناظم تھی۔ میں نے سیاست کی ہے، میں نے مشرف کے ٹائم پہ فیس کیا ہے، میرے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کو بہت فیس کروں گی۔ میں جیسے بھی کہا، پہلے بھی کہا ہے کہ میں انسنٹ ہوں، اور اگر 1.5 کروڑ پہ آپ لوگ نے مجھ پہ اتنا بڑا الزام لگایا ہے، وہ ملینز اینڈ ٹریلینز اینڈ بلینز کہاں ہیں؟ بات تو صرف 1.5 کروڑ۔ میم آپ ایف پی اے ہیں، آپ کی گورنمنٹ ہے، پروڈکشن آرڈر آپ کے جلد جاری ہو جائے گی۔ دیکھیے جی، جو قانون کرے گی نا، تقاضا قانون کے تقاضے، جو قانون کی میری رائٹ ہے وہ میں اپنا رائٹ اویل کروں۔ برطانیہ میں نون لیگ اور پی 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 رہنماؤں نے کہا ہے کہ ملک میں نیب کی گرفتاریاں لمحہ فکریہ ہیں۔ کوونٹری سے جیو نیوز کے نمائندے وقار ملک کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال اور حالیہ پیش ہونے والے بجٹ پر پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے اپنے تفضات کا اظہار کرتے ہوئے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ عوام کو ریلیف نہیں بلکہ تکلیف ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں، ارباب اختیار سے گزارش کرتے ہیں کہ اس موجودہ صورتحال میں جو ملکی صورتحال ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے عوام کو کیے وعدے پورے کریں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری علادتا اور مسلم لیگ نون کے رہنما حاجی مبارک کیانی نے نیب کی کارروائی کو بھی یک طرفہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ صاحب کے نام پہ جو انتقام کی بو آ رہی ہے اس کے ہم خلاف ہیں،
اور اس کے خلاف ہر سیاسی جماعت کے قائدین اور کارکن ورکر ہیں. Imran Khan's been given a budget which should be very sensibly obviously shared out, not towards the rich but more towards the poor. خان صاحب یہ آپ نے اتنی مہنگائی کر دی ہے، پاکستان میں غریب بندہ کہاں سے پورا کرے گا؟ عمران صاحب نے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں پر قائم رہے، اسے چاہیے کہ وہ یو ٹرن لینے چھوڑ دے. جو بجٹ ہے اسپیشلی جو عوام ہے، جو یہ کمپلیٹ عوام دوست نہیں ہے، یہ ان کے خلاف ہے. برٹش پاکستانی خاتون نے دعویٰ کیا ہے کہ مبینہ جھوٹے مقدمے کی وجہ سے اس کا شوہر پاکستان میں روپوش ہونے پر مجبور ہو گیا ہے. اس کے شوہر کو تحفظ دیا جائے. لندن سے جیو نیوز کے نمائندے مرتضی علی شاہ کی رپورٹ. برطانیہ کے نارتھ ایسٹ کے علاقے سٹاکٹن سے تعلق رکھنے والی افشاں صنم نے الزام لگایا ہے کہ ان کے والد نے لاہور میں ایک جھوٹے پرچے کے ذریعے ان کے خامند اور ان کے اہل خانہ کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے. افشاں صنم اس سال والدین کی مرضی کے بغیر اپریل میں لاہور گئیں اور 27 سالہ فوٹوگرافر سال سٹیو کے ساتھ پیار کی شادی کی. اپنی مرضی سے شادی کی تھی وہاں پہ لاہور میں، تو ہم رہ رہے تھے. دوسرے دن میرے ڈیڈ آئے لاہور میں پولیس کے ساتھ اور میرے ہسبینڈ پہ فیک پرچہ کیا. میں نے ڈیڈ کو کال بھی کی تھی کہ میں ٹھیک ہوں، تو انہوں نے فیک پرچہ کیا تھا. افشاں اور سٹیو کی ملاقات سوشل میڈیا کے ذریعے ہوئی اور پھر دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا. اس سال اپریل میں ان کے نکاح سے پہلے سٹیو نے اسلام قبول کیا. افشاں کا دعویٰ ہے کہ شادی کے اگلے ہی دن ان کے والد اور خاندان کے افراد برطانیہ سے لاہور آئے اور پولیس کو رشوت دے کر ان کے خامند پر مقدمہ بنایا، جس میں الزام لگایا کہ سٹیو نے افشاں کو اغوا کر کے شادی پر مجبور کیا. پلیز میرے ہسبینڈ کی جان بچاؤ اور ان کا پرچہ کینسل کر دو، کیونکہ میں ہر جگہ پاکستان لاہور ہائی کورٹ تک گئی تھی اور کسی نے میری ہیلپ نہیں کی. پولیس نے لاہور میں سٹیو کے گھر پر کئی چھاپے مارے اور ان کی ایک رشتہ دار عورت کو گرفتار کر کے تشدد کیا. The day we do now Nicola, last day she got arrested and she was arrested for 2 months. She was beaten by male police and spat on, slapped her. I don't see the reason why they're doing all this, because I told them that I was not kidnapped. افشاں کا یہ بھی الزام ہے کہ ان کے خاندان کے افراد نے انہیں میرپور لے جا کر جسمانی نقصان پہنچانے کی کوشش کی. جب خطرہ زیادہ بڑھا تو افشاں لاہور سے برطانیہ واپس آ گئی اور کلیولینڈ پولیس سے رجوع کیا. وہ اب نارتھ ایسٹ کے ہی ایک خفیہ مقام پر پولیس کی حفاظت میں رہ رہی ہیں اور وہیں سے انہوں نے جیو نیوز سے رابطہ کیا. افشاں کا کہنا ہے کہ ان کے خامند کی زندگی کو لاہور میں خطرہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ چھپ کر زندگی گزار رہے ہیں. افشاں صنم نے حکومت پاکستان اور برٹش ہائی کمیشن سے مدد کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین نصیر احمد کے ساتھ مرتضی علی شاہ، جیو نیوز، لندن. کرکٹ میں میچ فکسنگ کی موضوع پر عمر شاہد حامد کے نئے ناول کی تقریب رونمائی لندن میں ہوئی. جیو نیوز کے نمائندے سعید نیازی کی رپورٹ دیکھیں. کراچی پولیس کے سینئر افسر عمر شاہد حامد کی نئی کتاب دا فکس، میچ فکسنگ اینڈ دا پولیٹکس آف کرکٹ کی تقریب رونمائی سویس میں پاکستان سوسائٹی اور بلومسبری پاکستان کے تحت منعقد ہوئی. اس موقع پر عمر شاہد حامد نے کہا کہ ناول میں کرکٹ کے میچ فکسنگ کے واقعات کو افسانوی انداز میں بیان کیا گیا ہے. فکشنل ایکسپلوریشن ہے کہ میچ فکسنگ جو کرکٹ میں رہی ہے، خاص طور پر پاکستان ٹیم کے حوالے سے پچھلے 20-25 سالوں میں، اس میں کیا ہوتا رہا، کیا نہیں ہوتا رہا. انہوں نے کہا کہ کرکٹ میں کرپشن کے انسداد کے لیے اقدامات کے سبب بہتری ضرور آئی ہے. پچھلے 15-20 سالوں میں جو چیکس اینڈ بیلنسز رکھے گئے ہیں اس میں شاید حالات بہتر ضرور ہوئے ہوں گے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آیا کہ مکمل طور پر، کیونکہ روز جب ہم دیکھتے رہتے ہیں کہانیاں میڈیا میں آتی رہتی ہیں، اس لیے کچھ نہ کچھ سچ یقیناً ان کہانیوں میں ہوگا. علی باجوہ کیوسی نے کہا کہ کرکٹ کے کھیل میں فکسنگ کے معاملات میں ملوث افراد کو سخت سزائیں ملنا چاہیے. The punishment in cricket should fit the seriousness of the offence. So if the offence is the most serious, full match fixing, then I think the punishment should be life. But if the offence is a one-off or a small offence, then I think the punishment should be less. شرکا نے عمر شاہد حامد سے ان کے ناول پر آٹوگراف بھی حاصل کیے. کیمرہ مین نصیر احمد کے ساتھ سعید نیازی، جیو نیوز، لندن. بلغاریہ میں ایشین فوڈ فیسٹیول ہوا، جس میں سبز ہلالی پرچم کے تلے پاکستانیوں نے بھی شرکت کی. اور تو اور پاک بھارت شائقین کرکٹ کا آمنا سامنا ہوا تو دونوں میں ورلڈ کپ پر ٹاکرا بھی ہوا.
بلغاریہ کے دارالحکومت صوفیہ میں ایشین فیسٹیول پاکستانی پرچم کے تلے وطن عزیز کے لذیذ پکوان لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے. ساتھ ساتھ فیسٹیول میں پاکستانی اور بھارتی شائقین آمنے سامنے آئے تو پاک بھارت میچ پر ٹاکرا بھی ہوا. پاکستان زندہ باد، انشاءاللہ کل پاکستان ہمارا حفیظ ماسر کافی ہے. پاکستانی آرٹسٹوں علی سلمان، حیدر علی اور ممتاز احمد نے ایک گاڑی پر سبز ہلالی پرچم، مینار پاکستان اور دلکش رنگ بکھیر دیے. ہمارا جو مقصد ہے ہمارے پروجیکٹ کا جو مقصد ہے پھول پتی کا کہ پاکستان کا سافٹ ویئر پوری دنیا کے اندر پھیلائیں اور ہم کر رہے ہیں اور پاکستان زندہ باد. بریڈفورڈ میں عید ملن کا اہتمام کیا گیا جس میں برطانیہ بھر سے کمیونٹی شخصیات نے شرکت کی. جیو نیوز کے نمائندے رجاس مغل کی رپورٹ دیکھیے. پروفیشنل مسلم انسٹیٹیوٹ بریڈفورڈ نے برطانیہ کے مختلف شعبوں میں پاکستانی افراد کی کامیابی کو سیلیبریٹ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. اس حوالے سے بریڈفورڈ میں عید نیٹ ورکنگ ڈنر کی تقریب میں برطانیہ کے میڈیکل سروس کے چیئرمین ڈاکٹر طارق چوہان نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے نوجوان نسل کو اپنی کامیابیوں کے سفر کے حوالے سے آگاہی فراہم کی. کسی پروفیشن میں دیکھ لیں، کسی بزنس میں دیکھ لیں، پبلک سروس میں دیکھ لیں، ہماری کنٹریبیوشن سوسائٹی میں ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئے. Leadership and role models, the community in Bradford, there are so many role models in Bradford. It hasn't been easy to achieve success, it hasn't been easy to get where we are, but it's taken a lot of hard work, a lot of obstacles, but we've got there and achieve high, aim high and achieve high. اس موقع پر تقریب کے شرکاء کا کہنا تھا کہ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں تعلیم، محنت اور ایمانداری کو اپنا شعار بنانا ہوگا. I think education is very, very important for our young people, and without education our community cannot progress. محنت زندگی میں کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے. ہمیشہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں تو محنت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، تندہی کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ آپ سنسیئر رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ کو اتنی فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں، ان کو پوری طرح اویل کریں. اچھی بات ہے کہ ہمارے جو پروفیشنل ہیں، ہمارے جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں اپنے بزنس میں، پروفیشن میں، ان کا بھی یہ رول ہے کہ اپنا جو ایکسپیرینس ہے نوجوان نسل کو دیں. تقریب میں مختلف مذاہب کے لوگوں نے شرکت کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اپنے مثبت طرز عمل سے نفرتوں کو ختم کریں گے. رجاس مغل، جیو نیوز، بریڈفورڈ. مینچسٹر میں بھی عید ملن کا اہتمام کیا گیا. جیو نیوز کے نمائندے غلام مصطفیٰ مغل کی رپورٹ دیکھیے. سنم سویٹ کی جانب سے پاکستانی کمیونٹی کے لیے عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا جس میں شیڈو وزیر افضل خان، حاجی عبدالغفار، سولیسٹر محمد شاہد، حاجی عبدالقیوم، جوید اقبال، طاہر صدیق، امجد حسین مغل، ارون کھٹانہ، طاہر انصاری، کمیونٹی رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مہذب قومیں اپنے قومی اور مذہبی تہوار جوش و جذبے سے مناتی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں احتساب کا عمل بلا تفریق جاری رہنا چاہیے. وہ پولیٹیکل پارٹی ہے، چاہے وہ ججز ہیں، چاہے وہ آرمی ہے، کوئی بھی ہے، اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے. یہی بہتری ہے پاکستان کے فیوچر کے لیے. یہ نہیں ہونا چاہیے جب حکومت سے باہر چلے جائے، اپوزیشن میں آ جائے، تب ان کا احتساب ہوتا ہے. احتساب کا عمل چلا ہے، یہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک پارٹی کو چوز کیا ہے کہ سب پارٹیوں کو ہونا چاہیے. شرکاء کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ہوگا تو ملک ترقی کی جانب گامزن ہوگا. سب کا انصاف کے تقاضے کو مد نظر رکھ کر یہ احتساب کیا جائے. کسی کے خلاف انتقام نہیں، احتساب ہونا چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اس لیے نیشن کا جو سا پیسہ ہے اور فورن ریزروز لو ہیں وہ سارا لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کے آنا چاہیے. پاک فوج نے قربانیاں دے کر اس ملک کے دفاع کو مضبوط بنایا ہے. گورنمنٹ ختم ہو جائے، یہ نہ کہ پچھلی گورنمنٹ کو لوگ احتساب کا نشانہ بنائے اور ریونج لیں اپنے پولیٹیکل عزائم کو پورے کرنے کے لیے. حکومت میں ہیں، اگر ان میں بھی کوئی غلطیاں کی ہیں یا انہوں نے کچھ پیسے لوٹا ہے، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. تقریب میں مقامی گلوکاروں نے ملی نغمے اور گیت بھی پیش کیے. برٹش پاکستانی آرٹسٹ ناصر اعظم کے فن پاروں کی لندن کی آرٹ گیلری میں نمائش کی گئی. جیو نیوز کے نمائندے مرتضی علی شاہ کی رپورٹ. برٹش پاکستانی آرٹسٹ ناصر اعظم کی لارج سکیل ایبسٹریکٹ پینٹنگز کی نمائش سانچی گیلری میں 10 دن تک جاری رہی جسے بڑی تعداد میں لوگوں نے دیکھا اور سراہا. ناصر اعظم نے اپنے سیف الملوک پروجیکٹ کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ جھیل سیف الملوک کا دورہ کیا اور جھیل پر رہ کر اپنا کام مکمل کیا. نصرت فتح علی خان کی موسیقی کے ذریعے انہیں پہلی بار صوفی بزرگ میاں محمد بخش کے کلام کے بارے میں پتہ چلا. Some time ago when I heard Nusrat Fateh Ali Khan translate the poem into song, and I think that was when it was first popularized in the 90s. I fell in love with the poem. There were many themes
that resonated with me personally. The saint, Punjabi saint Mian Muhammad Baksh was born in Jhelum, the same city. 25 साल के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए खास तौर पर पाकिस्तान जाने वाले नासिर आजम कई खूबसूरत यादें अपने साथ वापस लाए हैं. It was a magical trip. It was arduous. It was a long trek, and to be inspired by the scenery. And as a result, I was able to create a number of large canvases in and around the lake. उनका कहना है कि उनकी पेंटिंग्स पाकिस्तान के सूफी कल्चर की अक्कासी करती हैं और यही वजह है कि साची गैलरी ने इस पैमाने पर उनके आर्ट्स की नुमाइश की. I loved the poetry, the mysticism of Sufism when I studied that, and I wanted to really correlate that with my own emotional and personal experiences and go back to my roots to create the art. नासिर आजम का शुमार मौजूदा ज़माने के बड़े पेंटर्स में होता है. वो लंदन में पले बड़े और इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर काम करते रहे, लेकिन आर्ट से कभी अपना नाता नहीं तोड़ा. कैमरामैन नसीर अहमद के साथ मुर्तज़ा अली शाह, जियो न्यूज़, लंदन. मैनचेस्टर के कम्युनिटी सेंटर में झगड़े के दौरान एक शख्स जख्मी हो गया है. जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्शीद हमीद की रिपोर्ट देखिए. ग्रेटर मैनचेस्टर के इलाके ओल्डम में जुमे और हफ्ते की शाब पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर में एक लड़ाई में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया, जबकि वाक़े के बाद पुलिस ने पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर ओल्डम को बंद कर दिया है. याद रहे कि जुमे की रात सेंटर में एक बॉक्सिंग का मैच हो रहा था, जबकि बॉक्सिंग फाइट देखने वालों में नौजवानों का हजूम था. पुलिस को जुमे की रात 9 बजे के करीब इतला मिली कि मालबो स्ट्रीट ग्लोडविक में एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है. लड़ाई में एक 20 साल नौजवान को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इसकी हालत तफ्तीशनाक बताई जाती है. पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है. एक 41 साल शख्स के खिलाफ सेक्शन 18 का मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि एक 16 साल नौजवान को भी शोबा में गिरफ्तार किया गया है. Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.